وفات صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 2 برس 3 مہینے اور 11 دن زندہ رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق کا صدمہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے برداشت نہیں ہوا۔ ہر روز لاغر اور نحیف ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ سفر آخرت اختیار کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب کو تسکین کا پیغام سنایا، مگر آپ کے دل کی بے قراری کم نہ ہوئی۔ ایک روز درخت کے سایہ میں ایک چڑیا کو اچھلتے اور پھدکتے دیکھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس سے فرمایا، اے چڑیا، تو کس قدر خوش نصیب ہے، درختوں کے پھل کھاتی ہے اور ٹھنڈی چھاؤں میں خوش رہتی ہے، پھر موت کے بعد تو وہاں جائے گی جہاں تجھ سے باز پرس نہ ہوگی۔ اے کاش ابو بکر بھی اس قدر خوش نصیب ہوتا۔ کبھی فرماتے، اے کاش میں درخت ہوتا، کھا لیا جاتا یا کاٹ دیا جاتا۔ کبھی فرماتے، اے کاش میں سبزہ ہوتا اور چارپائے مجھے چر لیتے۔ ان ارشادات درد سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رحلت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی درد و گداز کی کیفیتیں کہاں تک پہنچ چکی تھیں۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہدیہ میں گوشت آیا تھا۔ آپ حارث رضی اللہ تعالی عنہ بن کلدہ کے ساتھ اس کو تناول فرما رہے تھے کہ حارث نے کہا، یا امیر المومنین، آپ نہ کھائیں، مجھے اس میں زہر کی آمیزش کا اشتباہ ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کھینچ لیا، مگر اسی روز سے دونوں صاحب مزمحل رہنے لگے۔ 7 جمادی الاخری سوموار 13 ہجری کو آپ نے غسل فرمایا تھا۔ اسی روز سردی سے بخار ہو گیا اور پھر نہیں سنبھلے۔ جب تک جسم مبارک میں آخری توانائی باقی تھی، مسجد نبوی میں تشریف لاتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے، لیکن جب مرض نے غلبہ پا لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا، آئندہ آپ نماز پڑھائیں۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حاضر ہو کر عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کسی طبیب کو بلا کر آپ کو دکھا دیں۔ فرمایا، طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ وہ پوچھنے لگے، اس نے کیا کہا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، انی فعال لما یرید، وہ کہتا ہے میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ جب طبیعت زیادہ کمزور ہو گئی تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کا فکر پیدا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ مسلمان کسی طرح فتنہ اختلاف سے مامون رہ جائیں، اس لیے رائے مبارک یہ ہوئی کہ اہل الرائے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مشورہ سے خود ہی نامزدگی کر دیں۔ پہلے آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پوچھا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا، آپ ان کی نسبت جتنی بھی اچھی رائے قائم کر لیں، میرے نزدیک وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہیں، ہاں ان میں کسی قدر تشدد ضرور ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، ان کی سختی اس لیے تھی کہ میں نرم تھا، جب ان پر ذمہ داری پڑ جائے گی تو وہ از خود نرم ہو جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا اور رائے دریافت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، پھر بھی آپ کی رائے کیا ہے؟ عرض کیا، میں اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا باطن ظاہر سے اچھا ہے اور ان کی مثل ہم لوگوں میں اور کوئی نہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی استفسار فرمایا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا باطن پاک ہے اور وہ نیکوکاروں کے دوست اور بدوں کے دشمن ہیں، مجھے ان سے زیادہ قوی اور مستعد شخص نظر نہیں آتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھا اور مدینہ بھر میں یہ خبر عام ہو گئی کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرما رہے ہیں۔ اس پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم لوگوں سے کیا برتاؤ تھا، جب وہ خلیفہ ہو گئے تو معلوم نہیں کیا کریں گے۔ آپ بارگاہ الہی میں چلے جا رہے ہیں، غور کر لیجئے، آپ اللہ کو اس کا کیا جواب دیں گے؟ فرمایا، میں خدا سے کہوں گا کہ میں نے تیرے بندوں پر اس شخص کو مقرر کیا ہے جو سب سے اچھا تھا۔ پھر فرمایا، جو کچھ میں اب کر رہا ہوں عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں۔ تکمیل مشورت کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا اور فرمایا، عہد نامہ خلافت لکھیے۔ ابھی چند سطریں لکھی گئی تھیں کہ آپ کو غش آ گیا۔
حضرت عثمان نے یہ دیکھ کر یہ الفاظ اپنی طرف سے لکھ دیے کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو کچھ لکھا ہے مجھے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عثمان نے ساری عبادت پڑھ دی تو بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور کہا، خدا تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصیت نامہ تیار ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری کے ہاتھ مسجد میں بھیج دیا تاکہ مسلمانوں کو سنا دیں، اور خود بھی بالا خانے پر تشریف لے گئے۔ شدت ضعف کے باعث اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس واسطے ان کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے سنبھالے ہوئے تھیں۔ نیچے آدمی جمع تھے، ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم اس شخص کو قبول کرو گے جسے میں تم پر خلیفہ مقرر کروں؟ خدا کی قسم میں نے غور و فکر میں ذرہ برابر کمی نہیں کی، اس کے علاوہ میں نے اپنے کسی قریب و عزیز کو بھی تجویز نہیں کیا۔ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں، جو کچھ میں نے کیا ہے اسے تسلیم کر لو۔ وصیت نامہ کے الفاظ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابو بکر بن ابو قحافہ کا وصیت نامہ ہے جو اس نے آخر وقت دنیا میں، جب کہ وہ اس جہان سے کوچ کر رہا ہے، اور شروع وقت آخرت میں جب کہ وہ عالم بالا میں داخل ہو رہا ہے، قلم بند کرایا۔ یہ ایسے وقت کی نصیحت ہے جس وقت کافر ایمان لے آتے ہیں، بدکار سنبھل جاتے ہیں اور جھوٹے حق کے روبرو گردن جھکا دیتے ہیں۔ میں نے اپنے بعد عمر بن خطاب کو تم پر امیر مقرر کیا ہے، لہٰذا تم ان کا حکم سننا اور اطاعت کرنا۔ میں نے اس معاملے میں خدا کی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اسلام کی، خود اپنی اور آپ لوگوں کی خدمت کا پورا لحاظ رکھا ہے اور کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ اب اگر عمر عدل کریں گے تو ان کے متعلق میرا علم اور حسن ظن یہی ہے، اگر وہ بدل جائیں تو ہر شخص اپنے کیے کا جواب دہ ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے نیک نیتی سے کیا ہے، اور غیب کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے۔ جو لوگ ظلم کریں گے وہ اپنا انجام جلد دیکھ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلوت میں بلایا اور مناسب وصیتیں کیں، پھر ان کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا، خداوند میں نے یہ انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ مسلمانوں کی بھلائی ہو جائے۔ مجھے یہ خوف تھا وہ کہیں فتنہ نفاق و فساد میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اے مالک، جو کچھ میں نے کیا ہے تو اسے بہتر جانتا ہے۔ میرے غور و فکر نے یہی رائے قائم کی تھی، اور اس لیے میں نے ایک ایسے شخص کو والی مقرر کیا ہے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ مستقل مزاج ہے اور سب سے زیادہ مسلمانوں کی بھلائی کا آرزو مند ہے۔ اے اللہ، میں تیرے حکم سے اس دنیا فانی کو چھوڑتا ہوں۔ اب تیرے بندے تیرے حوالے، وہ سب تیرے بندے ہیں، ان کی باغ تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ، مسلمانوں کو صالح حاکم عنایت فرما۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے راشدین کی صف میں جگہ عطا کر اور ان کی رعیت کو صلاحیت سے بہرہ مند فرما۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت و قبولیت کا اعجاز تھا کہ اس قدر اہم، کٹھن اور پیچیدہ معاملہ اس قدر سہولت اور خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ پہلے اور پچھلے مسلمانوں کا یہ فتویٰ ہے کہ خلافت پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور اس امت پر اس قدر بڑا احسان ہے کہ قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے چند سالوں میں جو کچھ کیا، اس کی صحیح حیثیت یہ ہے کہ اسلام کی طاقت فرش زمین پر بکھری پڑی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جمع کیا اور پھر عرش عظیم تک پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غابہ کی 20 کھجوریں مجھے ہبہ کر دی تھیں۔ جب مرض کا غلبہ ہونے لگا تو ارشاد فرمایا، بیٹی میں تمہیں ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے افلاس سے مجھے دکھ ہوتا ہے اور تمہاری خوشحالی سے مجھے راحت ملتی ہے۔ غابہ کی جو کھجوریں میں نے ہبہ کی تھیں، اگر تم نے ان پر قبضہ کر لیا ہو تو خیر، ورنہ میری موت کے بعد وہ کھجوریں میرا ترکہ ہوں گی۔ تمہارے دوسرے 2 بہن بھائی ہیں، ان کھجوروں کو ازروع قرآن ان سب میں تقسیم کر دینا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے بزرگ باپ، میں حکم والا کی تعمیل کروں گی، اگر اس سے بہت زیادہ مال بھی ہوتا تو میں آپ کے ارشاد پر اسے چھوڑ دیتی۔
وفات سے کچھ عرصہ پہلے ارشاد فرمایا بیت المال کے وظیفہ کا حساب کیا جائے جو میں نے آج تک وصول کیا ہے۔ حساب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ کل 6000 درہم دیے گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا میری زمین فروخت کر کے یہ تمام رقم ادا کر دی جائے۔ اسی وقت زمین فروخت کر دی گئی اور رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار کے ایک ایک بال کو بیت المال کے بار سے سبک دوش کر دیا گیا۔ جب یہ ادائیگی ہو چکی تو ارشاد فرمایا تحقیقات کی جائے کہ خلافت قبول کرنے کے بعد میرے مال میں کیا کچھ اضافہ ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ پہلا اضافہ ایک حبشی غلام کا ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے اور مسلمانوں کی تلواروں کو سیقل بھی کرتا ہے۔ دوسرا اضافہ ایک اونٹنی کا ہے جس پر پانی لایا جاتا ہے۔ تیسرا اضافہ ایک چادر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد یہ تینوں چیزیں خلیفہ وقت کے پاس پہنچا دی جائیں۔ رحلت مبارک کے بعد جب یہ سامان خلیفہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہا اے ابو بکر تم اپنے جانشینوں کے واسطے کام بہت دشوار کر گئے ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پاک کا آخری دن تھا کہ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائب سالار عراق آ پہنچے۔ اس وقت حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کنی کے آخری مراحل سے گزر رہے تھے۔ مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد معلوم ہوئی تو کسی خطرے کا احساس کر کے انہیں اسی وقت بلا بھیجا۔ انہوں نے محاذ جنگ کے تمام حالات تفصیل سے بیان کیے اور کہا کہ کسریٰ نے اپنی تازہ دم فوجیں محاذ عراق پر بھیج دی ہیں۔ حالات سن کر اسی حال میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کر کے ارشاد فرمایا عمر جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سنو اور اس پر عمل کرو۔ مجھے امید ہے کہ آج میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر دن میں میرا دم نکلے تو شام سے پہلے اور اگر رات میں نکلے تو صبح سے پہلے مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کمک بھیج دینا۔ پھر فرمایا عمر کسی بھی مصیبت کی وجہ سے دین اسلام کی خدمت اور حکم ربانی کی تعمیل کو کل پر ملتوی نہ کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کون سی مصیبت ہو سکتی تھی، مگر تم نے دیکھا کہ اس روز بھی جو کچھ میں نے کرنا تھا میں نے کر دیا۔ خدا کی قسم اگر میں اس روز حکم خدا بندی کی تعمیل سے غافل ہو جاتا تو اللہ تعالی ہم پر تباہی کی سزا مسلط کر دیتا اور مدینہ کے گوشے گوشے میں فساد کی آگ بھڑک اٹھتی۔ اگر اللہ تعالی مسلمانوں کو شام میں کامیابی عطا فرمائے تو پھر خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجوں کو عراق کے محاذ پر بھیج دینا، اس لیے کہ وہ آزمودہ کار بھی ہیں اور عراق کے حالات سے باخبر بھی ہیں۔ انتقال کے روز دریافت فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس روز رحلت فرمائی تھی؟ لوگوں نے کہا سوموار کے دن۔ ارشاد فرمایا تو میری آرزو بھی یہی ہے کہ میں آج رخصت ہو جاؤں۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے تو میری قبر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکد مبارک کے پاس بنائی جائے۔ اب وفات کا وقت قریب آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا؟ عرض کیا 3 کپڑوں کا۔ ارشاد فرمایا میرے کفن میں بھی 3 کپڑے ہوں، 2 یہ چادریں جو میرے بدن پر ہیں دھو لی جائیں اور ایک کپڑا بنا لیا جائے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دردمندانہ کہا ابا جان ہم اس قدر غریب نہیں ہیں کہ نیا کفن نہ خرید سکیں۔ ارشاد فرمایا بیٹی نئے کپڑے کی مردوں کی نسبت زندوں کو زیادہ ضرورت ہے، میرے لیے یہی پھٹا پرانا ٹھیک ہے۔ موت کی ساعتیں لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس ڈوبتے ہوئے چاند کے سرہانے بیٹھی تھیں اور آنسو بہا رہی تھیں۔ غم آلود اور حسرت انگیز خیالات آنسوؤں کے ساتھ ساتھ دماغ کی پہنائی سے اتر رہے تھے اور زبان سے یہ کہہ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ شعر پڑھا بہت سی نورانی صورتیں ہیں جن سے بادل بھی پانی مانگتے ہیں، وہ یتیموں کے فریاد رس تھے اور بیواؤں کے پشت پناہ تھے۔ یہ سن کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھول دیں اور فرمایا میری بیٹی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا شعر پڑھا قسم ہے تیری عمر کی جب موت کی ہچکی لگ جاتی ہے تو پھر کوئی زر و مال کام نہیں آتا۔ ارشاد فرمایا یہ نہیں، اس طرح کہو جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، موت کی بے ہوشی کا صحیح وقت آ گیا، یہ وہ ساعت ہے
جس سے تم بھاگتے تھے۔ پاک زندگی کا خاتمہ اس کلام پر ہوا، ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، مجھے مسلمان اٹھا اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ جب روح اقدس نے پرواز کی تو 22 جمادی الاخر 13 ہجری تاریخ تھی۔ سوموار کا دن، عشاء اور مغرب کا درمیانی وقت۔ عمر شریف 63 سال تھی۔ ایام خلافت 2 برس 3 مہینے اور 11 دن۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے غسل دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما جس میں اطہر پر پانی بہاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکد مبارک کے ساتھ قبر شریف اس طرح کھودی گئی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پاک کے ساتھ رہے اور قبروں کے تعویذ برابر برابر آ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے میت پاک کو آغوش لحد میں اتارا، اور ایک ایسی برگزیدہ شخصیت کو جو رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کی سب سے زیادہ مقبول، بزرگ اور صالح شخصیت تھی، ہمیشہ کے لیے چشم جہاں سے اوجھل ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔